معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ بچیوں کے جرم۔ آج میرے ذہن میں 2-3 مختلف کالم کلبلا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کس کی کلبلاہٹ ایسی ہے کہ میں اسے مزاج کی ایسی چاشنی دوں کہ پڑھنے والے اس سے لطف اندوز بھی ہوں اور زندگی کی مثبت قدروں سے آگاہ بھی ہوں۔ میں 100% خالص مذاق کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ اس کے ذریعے معاشرے کی اونچ نیچ اور ناانصافی کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے نہ آئے۔ چنانچہ آج صبح سے شیو کرتے ہوئے ناشتے کی میز پر اور پھر اپنی اسٹڈی کی خلوت میں یہ کلبلاہٹ میرے ذہن میں کلانچیں بھر رہی تھی، لیکن کہیں سے نامعلوم طریقے سے چپکے سے ایک خبر جو میں نے چند روز پیشتر اخبار میں پڑھی تھی مجھے پریشان کرنے لگی۔ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ مزہ وغیرہ کی تمام تر کلبلاہٹ میرے ذہن سے کافور ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کالم میں مزاق کا رنگ غالب ہو، کبھی کسی مسئلے پر سنجیدگی سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ایک کالم نگار سٹیج پر کھڑے ایک کامیڈین کی طرح تو نہیں ہوتا جو ایک ڈیوٹی کے طور پر لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، چاہے اس کی ذہنی حالت میں صرف پریشانی اور اداسی ہو۔ بہرحال میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی رنگ سے اس سنجیدگی میں بھی مزہ کا پہلو آ جائے تاکہ آپ یہ کالم درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اب وہ کون سی خبر تھی جس نے مجھے اپنے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا؟ جی نہیں، یہ کوئی سیاسی خبر نہ تھی۔ بیت المقدس میں ایک یہودی شہر بنانے کی خبر بھی نہ تھی کہ ایسی خبریں ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم میں انہیں روکنے کی قوت نہیں ہے۔ نہ ہی یہ تازہ ترین سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں ہے۔ یہ ایک معمولی خبر ہے، چند سطریں ہیں جو اخبار کے ایک غیر اہم کونے میں درج تھی۔ خبر یہ تھی کہ گجرانوالہ بورڈ کے تحت امور خانہ داری کا امتحان تھا، جس میں مختلف اسکولوں کی بچیاں گھریلو کھانے تیار کر رہی تھیں تاکہ امتحان لینے والی خاتون انہیں چکھ کر ان کی کوالٹی اور ذائقے کے حساب سے نمبر دے، اور یہ بچیاں جنہوں نے پورا سال اس امتحان کے لیے محنت کی تھی اپنی محنت کا پھل پا سکیں۔ اور محنت کا پھل یوں دیا گیا کہ ممتحن صاحبہ نے اعلان کیا کہ طالبات میں سے جو بچیاں مسلمان نہیں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں۔ اس پر گجرات کے ایک کانوینٹ اسکول کی 5 بچیاں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے بصد ادب و احترام ان جلیل القدر نابغہ روزگار ممتحن صاحبہ کو بتایا کہ وہ عیسائی ہیں۔ اس پر ان علم دوست ممتحن صاحبہ نے نہایت خشونت اور پاکیزگی سے ایک اور اعلان کیا کہ آپ کھانا نہیں پکا سکتی اور نہ ہی میں آپ کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا چکھ کر آپ کو نمبر دوں گی، کیونکہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ ان 5 بچیوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ امتحان کے دوران کھڑی رہیں تاکہ کفار کی نشاندہی ہو سکے۔ شاید یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں اس قسم کی خبروں کی عادت ہوتی جاتی ہے، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ جن بچیوں کو عیسائی ہونے کے جرم میں کھڑا رکھا گیا اور ان کا امتحان لینے سے انکار کر دیا گیا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی بیٹی کی طرح تھی۔ اگر میری بیٹی کو اس قسم کے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بچیاں پاکستانی ہیں اور ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو کسی بھی پاکستانی کے ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا اس امر کی تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ گجرانوالہ بورڈ کی جانب سے نامزد کردہ یہ ممتحن صاحبہ کون ہیں، ان کی قابلیت اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر یہ ذاتی وجوہ کی بنا پر یہ محسوس کرتی تھیں وہ کسی کافر کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں چکھ سکتی، تو یقیناً ان کے علم میں ہوگا کہ امتحان میں آنے والی بچیوں میں سے 5 ایسی طالبات ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو انہوں نے اپنی پاکیزگی بچانے کے لیے ممتحن بننے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ بفرض محال انہیں عین موقع پر اس بے قاعدگی کا علم ہوا، تب بھی وہ ان کا امتحان لینے سے معذرت کر سکتی تھیں۔ اور پھر امتحانوں کے وہ کون سے قانون ہیں جن کے ذریعے بچیوں کو کمرہ امتحان میں کھڑا رکھا جا سکتا ہے؟ شاید وہ عزت نفس نام کی کسی شے سے آگاہ نہیں۔ سلطان بایزید کو جب امیر تیمور کے ہاتھوں انگورا
موجودہ انقرہ میں شکست ہوئی اور اسے امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا تو تاریخ دان گیبن نے لکھا ہے، سلطان بایزید کو جب امیر تیمور کے ہاتھوں انگورا موجودہ انقرہ میں شکست ہوئی اور اسے امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا تو تاریخ دان گیبن نے لکھا کہ سلطان بایزید اپنی موجودہ حالت یعنی شکست کو بھول گیا اور صرف اپنی عزت نفس کو یاد رکھا۔ تو یہ ممتحن صاحبہ اور گجرانوالہ بورڈ کے افسران بالا اس عزت نفس کے نظریے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ان ممتحن صاحبہ کی تصویر اور ان کے ذاتی خیالات قومی اخباروں میں شائع کیے جائیں تاکہ تعلیم کے فروغ کے لیے اس ماہر تعلیم خاتون کی انتھک کوششوں کو سراہا جا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ استانی صاحبہ ان خواتین میں سے نہیں ہوں گی جو اپنی ذاتی زندگی کی محرومیوں کا بدلہ معصوم بچوں سے لیتی ہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انہوں نے آج تک کسی غیر مسلم کے ہاتھوں سے پکائی ہوئی کوئی شے نہیں کھائی ہوگی، کوئی شے استعمال نہیں کی ہوگی۔ گجرانوالہ بورڈ سے بھی درخواست ہے کہ وہ امتحانوں کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں اس شک کا اضافہ کر دیں کہ ہم غیر مسلم طالب علموں کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، یہ پاکستانی کسی اور ملک میں جا کر امتحان دے۔ ایک معروف سیاسی مفکر کا قول ہے کہ کسی بھی ملک کی آزادی اور استحکام کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں بسنے والی اقلیتیں کتنی خوش ہیں، لیکن یہ قول بھی کسی غیر مسلم کا ہے، اس لیے ہمیں اس جانب دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے بھی اپنی پاکیزگی بچانے کے لیے اپنے بچوں کے عیسائی دوستوں پر پابندی لگانی پڑے گی۔ اگر وہ گھر میں آئیں تو ان سے معذرت کر لوں کہ بیٹے میں آپ کو کھانا تو دور کی بات ہے چائے بھی نہیں پلا سکتا، اور اس طرح اپنے بچوں کو منع کر دوں گا کہ وہ ان کے گھروں میں جا کر کھانا پینا نہ کریں، کیونکہ اس سلسلے میں گجرانوالہ کی ایک بالغ نظر خاتون نے ایک روشن مثال قائم کر دی ہے۔ پچھلے دنوں خانے وال کے قریب شانتی نگر میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں چپ رہا، کیونکہ اس ظلم کو بیان کرنے کے لیے کم از کم میرے پاس لفظ نہیں تھے۔ مجھے اس بات پر بھی شدید دکھ ہوا کہ اس سانحے کے بارے میں اس وقت کے کسی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہاں تک کہ درجنوں وزیروں میں سے کسی ایک نے بھی ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اس غفلت کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں اپنی افتتاحی تقریر کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے جب سانحہ شانتی نگر کا تذکرہ کیا اور نہایت جذباتی انداز میں کیا اور اس کی بھرپور مذمت کی تو میں ذاتی طور پر ان کا شکر گزار ہوا کہ نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں اور اپنی غلطی کا احساس کرنے والی قوموں میں سے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ وزیر اعظم نے صرف اس مسئلے پر اپنی خصوصی توجہ دی۔ مجھے قاضی حسین احمد کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ایک دینی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے نہایت واشگاف الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ شانتی نگر اب مقامی آبادی اور حکومت کے تعاون سے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام بھی اس تعمیر نو میں شریک ہے اور میری دعا ہے کہ شانتی نگر میں اب ہمیشہ شانتی رہے۔ جس طرح ہم نے اپنی مقدس عبادت گاہ بابری مسجد کے بارے میں اپنے دکھ کا اظہار کیا، اسی طرح اگر شانتی نگر کے درجنوں گرجا گھر جلائے گئے تو ان کے دکھ کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ پاکستان کا استحکام اور آزادی اقلیتوں کے حقوق کی نگہبانی کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں اسلامی تاریخ کا وہ حوالہ بے جا نہ ہوگا جب حبشہ کے عیسائی شہنشاہ نے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لیا تھا۔ دمشق فتح ہونے پر شہر کے سب سے بڑے گرجا گھر کا نصف حصہ مسلمانوں کو دے دیا گیا تاکہ وہ مسجد کی غیر موجودگی میں وہاں نماز ادا کر سکیں۔ ایک عرصے تک مسلمان اور عیسائی ایک ہی چھت کے نیچے عبادت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد یہ عمارت باقاعدہ رقم ادا کر کے خریدی گئی اور اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ مسجد بنو امیہ جس میں حضرت یحییٰ کا مزار ہے، دنیا اسلام کی مقدس ترین اور قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ ایک نیم مزاحیہ کالم کا اختتام کسی خوشگوار فکرے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک دکھ دینے والی خبر کے بارے میں جو کالم تحریر کیا جائے اسے کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ شاید اس خدشے کے ساتھ کہ اقلیتوں سے ناروا سلوک کرنے والے بھی اقلیت میں ہیں اور ان کا پاکستانی عوام سے کوئی تعلق نہیں، یا ان بچیوں سے معاف کر دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہ ان کے ایک
بزرگ کی حیثیت سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ سب ہیڈنگ: ننکانہ صاحب کے پاکستانی سکھ۔ سرسوں کی زرد فصلوں، ہرے بھرے کھیتوں اور کیکر کے درختوں کے اوپر چاند کے ایک دہکتے ہوئے تانبے کے تھال کی طرح مولک تھا۔ سرسوں کی زرد فصلوں، ہرے بھرے کھیتوں اور کیکر کے درختوں کے اوپر چاند ایک دہکتے ہوئے تانبے کے تھال کی طرح مولک تھا۔ وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھا۔ پنجاب کی دلکش لینڈسکیپ ایک بجھی ہوئی نیم روشن تصویر کی طرح اس چاندنی میں تھی۔ ڈرائیور نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور ایکسکیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے کار کی رفتار تیز کر دی۔ صاحب، ادھر کا علاقہ ذرا غیر محفوظ ہے، ڈاکوؤں کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے آپ سے بولا بھی تھا کہ شام سے پہلے نکل چلیں، لیکن یہ تو رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ میں نے صورتحال کو ذرا پر لطف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ڈاکو حضرات پتہ نہیں روزے رکھتے ہیں یا نہیں۔ سلجوق مسکرانے لگا۔ اگر رکھتے بھی ہیں تو وہ افطاری کر چکے ہوں گے اور کھانا کھا چکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آفٹر ڈنر واک کے لیے ادھر چہل قدمی کر رہے ہوں، محسن نے کہا۔ ویسے ڈاکوؤں میں بھی تو حصے لطیف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہوں۔ ڈرائیور کو ہماری باتیں پسند نہ آئیں۔ علاقہ غیر محفوظ ہے جی، مذاق والی کوئی بات نہیں۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ کار چاندنی میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد کسی نے کہا، تارڑ صاحب، اس چاندنی میں ابن انشا کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا ڈاکو تیرا۔ ڈرائیور نے انتہائی ناگواری سے کار کی رفتار مزید تیز کر دی۔ ہم ننکانہ صاحب کے تاریخی قصبے سے لاہور واپس آ رہے تھے، اور ہم نے لاہور کب چھوڑا تھا؟ لگتا تھا کہ کچھ صدیاں پہلے، لیکن یہ تو آج صبح کی بات ہے۔ دریائے راوی کے نئے پل سگیا کو پار کرتے ہوئے ہی خوشنما باغ اور جنگلی گلاب کے کھیت شروع ہو گئے۔ میں پہلی بار اس علاقے کو دیکھ رہا تھا، لاہور سے اتنا نزدیک، اتنا خوبصورت، اور میں اس کی موجودگی سے بے خبر رہا تھا۔ البتہ یہاں کی ہوا ہمیں پسند نہ آئی۔ ہم اتنی شفاف اور سردیوں کی دھوپ میں کھیتوں کی مہک سے آلودہ ہوا میں سانس لینے کے عادی نہ تھے۔ ہم دھوئیں کی بو اور گرد آلود ہوا کو پھیپھڑوں میں اتارنے کے عادی تھے، اور یہاں نیلے آسمان میں سے اترتی نرم دھوپ میں ایسی ہوا تھی جو انسان کی جزمردگی کو بہا لے جائے۔ ہم شہروں کے رہنے والے اپنے مخصوص سیٹ اپ میں اتنے قید ہو جاتے ہیں کہ ہم نیلے آسمان، کھری ہوا اور کھنکتی دھوپ کو بھول جاتے ہیں، اس کے وجود کے بارے میں لا علم ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی قید کو چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو باغوں اور بہاروں کو دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ سرسوں کے پیلے کھیتوں اور ہر یاول کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ان کا وجود بھی موجود تھا، لیکن یہ باغ اور جنگلی گلاب کے کھیت زیادہ دیر تک ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ ہم شیخو پورہ روڈ پر نکلے تو آس پاس پھر وہی فیکٹریاں اور کمرشل عمارتیں تھیں جو جیب کو بھرتی ہیں اور روح کو خالی کر دیتی ہیں۔ شیخو پورہ سے آگے ایک قصبہ فیروز وٹواں تھا، جہاں سے ایک ذیلی سڑک وار برٹن اور ننکانہ صاحب کو جاتی تھی۔ اس سڑک پر پھر سے ہریاول اور سرسوں قریب آ گئی۔ آسمان زیادہ شفاف ہو گیا اور ہوا کی تازگی پھر سے لوٹ آئی۔ ہم ننکانہ صاحب کے بڑے بازار میں داخل ہوئے تو یہاں اتنا زیادہ کیچڑ تھا کہ کار کے ٹائر پھسلتے گئے۔ جو لوگ اس میں چلتے تھے وہ بھی پھسلتے تھے اور گرتے تھے۔ اہل ننکانہ نے شاید اس کیچڑ کو مقدس جانا ہے کہ وہ اسے محفوظ کر چکے ہیں۔ یوں بھی ایک انٹرنیشنل شہر کا کیچڑ بھی انٹرنیشنل ہوتا ہے۔ ابو، کیا واقعی سکھوں کے بابا گرو نانک یہاں پیدا ہوئے تھے؟ سلجوق نے دریافت کیا۔ ہاں، اس قصبے کا نام پہلے تلونڈی تھا، پھر اسے ننکانہ کہا گیا۔ کہ نانک کا آنا تم کیوں پوچھتے ہو؟ بابا نانک کی بڑی ہمت ہے کہ اس قصبے میں پیدا ہوئے۔ تھوڑی دور گئے تو کیچڑ ذرا کم ہو گیا۔ بازار میں سکھوں کی متعدد دکانیں تھیں۔ یہ پاکستانی سکھ تھے جو یہاں آباد ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کی تعداد 600 کے لگ بھگ ہے۔ بازار میں سکھ بچوں کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ہمیں سکھ دیکھنے کی عادت نہیں رہی تھی۔
بازار کے آخر میں گردوارہ جنمستان دکھائی دیا، ایک سادہ اور وسیع عمارت جس کے رنگوں میں سفیدی اور پلاہٹ نمایاں تھی۔ گردوارے کے نگران اور متعدد سکھ حضرات ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان میں نوجوان سکھ کلیان سنگھ بہت محبت کرنے والا شخص تھا۔ حیرت انگیز طور پر عمارت کے اندر بہت کم لوگ تھے۔ دائیں جانب ایک وسیع باغ کے گرد وہ سینکڑوں کمرے تھے جن میں زیارت کے لیے آنے والے پوری دنیا کے سکھ قیام کرتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ نومبر میں گرو جی کی سالگرہ کے موقع پر یہاں کم از کم 20,000 سکھ جمع ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا لنگر ہال کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے انگلستان کے ایک سردار جی نے تعمیر کروایا تھا۔ کیونکہ ہندوستان کی نسبت کینیڈا اور یورپ سے آنے والے سکھ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، بلکہ خوشحال سنگھ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بائیں جانب ایک ماڈرن ہاسٹل تعمیر کروایا ہے۔ رہائشی علاقے سے ہم گردوارے کی مرکزی عمارت میں داخل ہوئے۔ محراب کے اوپر ایک نیم شکستہ فریم میں بابا جی اور ان کے چیلوں کی ایک تصویر تھی جو مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے ایک سردار سے دریافت کیا۔ یہ اپنے بابا نانک کی ہے۔ وہ تو ہے، لیکن کس کی بنائی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں جی، بہت پرانی ہے اور ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے۔ اتنی نایاب تصویر خراب ہو رہی ہے، کم از کم اس کا فریم ہی تبدیل کروا لیں۔ نا جی، سردار نے فوراً کہا، ہم کہتے ہیں کہ یہ خراب ہی نہ ہو جائے تو اچھا ہے، یہیں لگی لگائی بوسیدہ ہو کر ختم ہو جائے۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھیں جی، ہمارے مذہب میں بت پرستی کے علاوہ تصویر کی پرستش بھی منع ہے۔ اس زمانے میں کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ خیالی تصویر ہے۔ اب اگر کسی نے لگا دی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہم توحید پرست لوگ ہیں، ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ گردوارہ بہت مختصر سا تھا۔ ذرا ادھر ایک کنواں تھا جو ایک روایت کے مطابق گرو نانک کے گھر میں تھا، اب خشک ہو چکا ہے، اور وہاں کچھ تعمیراتی سامان اور مشینیں وغیرہ پڑی ہیں۔ ذرا ادھر ایک پرانا درخت تھا۔ ہمارے بابا جی کے جنم استھان پر ہندو قابض ہو گئے تھے، چنانچہ سرداروں نے ان سے یہ قبضہ چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ یہ 1922 کا قصہ ہے۔ انہوں نے ایک سردار کو اس درخت کے ساتھ باندھ کر آگ لگا دی تھی۔ یہ بڑا کرامت والا درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ پتہ نہیں جی، سردار سوچ میں پڑ گیا۔ یہ جھنڈ کا درخت ہے جی، کلیان فوراً بولا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ مرزا صاحبہ کی داستان میں اس درخت کا ذکر آتا ہے۔ یوں بھی مرزا کا گاؤں دانا آباد یہاں سے قریب ہے۔ جب اس باہمنی اندرا گاندھی نے دربار صاحب پر حملہ کیا تھا تو اس درخت میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم روزانہ صاف کرتے تھے۔ سردار نہایت عقیدت سے کہہ رہا تھا اور عقیدے کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ قریب ہی ایک بہت بزرگ سردار جی چارپائی پر بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے اور محو مطالعہ تھے۔ یہ ہمارے گیانی ہیں، بس گیان دھیان میں مصروف رہتے ہیں۔ سردار جی کی داڑھی برف جیسی سفید تھی اور ان کی آنکھیں عمر رسیدگی کی وجہ سے مندمل ہو رہی تھیں۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ جیسے خواب سے بیدار ہو گئے۔ یہ کتاب ہے گردواروں کے بارے میں۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ ہوگی 70 سے اوپر۔ گیانی صاحب 1947 میں آئے تھے اور تب بھی 70 سے اوپر تھے۔ کلیان نے ہنس کر کہا، تارڑ صاحب، عقیدے کا مسئلہ بڑا پکا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک سردار جی نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ ادھر آئیں۔ ادھر ایک کمرے میں جس میں ہم گرنتھ صاحب کے نسخے رکھتے ہیں۔ چونکہ سردیوں کا موسم ہے اس لیے ہم نے ان کو رضائیاں اڑا رکھی ہیں اور کمبل بھی ڈالے ہوئے ہیں تاکہ انہیں سردی نہ لگے۔ گرنتھ صاحب کو سردی نہ لگے؟ میں قابل فہم طور پر حیران ہوا۔ ہاں جی، ہمیں حکم ہے کہ ہم گرنتھ صاحب کی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح اپنے جسم کی کرتے ہیں۔ جسم کو سردی لگے تو آپ کمبل اوڑھتے ہیں نا؟ ذرا دیکھیں۔ اور واقعی ایک مقفل کمرے میں ایک چارپائی پر گرنتھ صاحب کے نسخے تھے جنہیں کمبلوں اور رضائیوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ سردی زیادہ ہو تو ہم ہیٹر لگا دیتے ہیں اور گرمیوں میں گرنتھ صاحب کے لیے ایئر کنڈیشنر چلاتے ہیں تاکہ انہیں گرمی نہ لگے۔ درمیان میں ایک سادہ سی عمارت تھی۔ ایک چھوٹے سے گنبد کے نیچے ایک بچی گرنتھ صاحب کا پاٹ پڑھ رہی تھی، نہایت سادہ اور مختصر۔
یہی وہ مقام تھا جہاں بابا گرو نانک پیدا ہوئے تھے۔ میں اس کی سادگی اور وقار سے بے حد متاثر ہوا۔ سکھوں کے لیے اس پوری عمارت کو سونے سے تعمیر کر دینا مشکل نہ تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک جانب گرو نانک کی ایک ایسی تصویر تھی جس میں ان کے لبادے پر فارسی یا عربی رسم الخط میں تحریریں تھیں۔ شاید یہ صوفیہ کرام کا کلام تھا یا قرآن پاک کے حوالے تھے۔ یاد رہے کہ سکھوں کے سب سے بڑے مقدس مقام دربار صاحب کی بنیاد ایک مسلمان صوفی میاں میر صاحب نے رکھی تھی، اور بابا فرید کا کلام گرنتھ صاحب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ گردوارے کے نام ننکانہ صاحب میں 750 مربع اراضی وقف ہے، جو ایک مسلمان بھٹی سردار نے گرو نانک کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ ایک راگی اور چند بچوں نے گرنتھ صاحب کے کچھ حصے ہمیں گا کر سنائے، اور ان میں بابا فرید کا اٹھ فریدا ستیا صبح نماز گزار بھی شامل تھا، یعنی اے فرید اٹھو اور صبح کی نماز ادا کرو۔ سکھوں نے ایک شلوکے سے بھی مجھے نوازا۔ پچھلے پہر ایک نہایت متحرک اور مخلص نوجوان راؤ توقیر کی جپسی ٹورسٹ کلب کا سالانہ اجلاس ہوا۔ توقیر اور اس کے چند دوست اس پیارے پاکستان کی سربلندی کے لیے اس کلب کے ذریعے نوجوانوں کو نئی نئی راہیں دکھا رہے ہیں۔ ان کا حوصلہ قابل داد ہے، اور وہ عام سیاستدانوں کی نسبت زیادہ پرخلوص اور وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور شام ہوئی تو سرسوں کی زرد فصلوں، ہرے بھرے کھیتوں اور کیکر کے درختوں کے اوپر چاند ایک دہکتے ہوئے تانبے کے تھال کی طرح مولک تھا۔ وہ ہمارے ساتھ سفر میں تھا، اور ہم اس 14ویں کی شب ڈاکوؤں کا چرچا کرتے ہوئے واپس لاہور جا رہے تھے۔